سید برسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ اسے بصرہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تدفین کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور میں قریبی جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتا رہا۔ ایک جگہ بہت گھنے درخت تھے۔ میں نے جب بغور دیکھا تو ان درختوں کے پیچھے ایک غار نظر آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، شاید یہ غار ڈاکو اور لٹیروں کا آواز گاہ ہے۔ جب میں اس غار کے قریب پہنچا تو دیکھا وہاں ایک نورانی چہرے والا حسین و جمیل نوجوان اون کا جبہ پہنے بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا۔ سید حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے رکوع و سجود کے بعد سلام پھیرا اور میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نے کہا، میں ملک شام کا رہائشی ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ شام سے بصرہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں نے سنا تھا کہ بصرہ اور اس کے قریب علاقوں میں اور باعمل علماء کرام بہت زیادہ ہیں، اسی لیے میں نے شام سے بصرہ چلا آیا تاکہ میں اللہ کے ان نیک بندوں سے ملاقات کر سکوں اور ان سے علم و عمل سیکھ سکوں۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا، اے بدائے خدا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کس طرح ہوتا ہے؟ یہاں جنگل میں تمہیں کھانا کیسے ملتا ہے؟ اس نے جواب دیا، جب بھوک لگتی ہے تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس محسوس ہوتی ہے تو جنگل میں موجود تالابوں سے پانی پی لیتا ہوں۔ میں نے کہا، اے نوجوان، میری خواہش ہے میں تمہیں عمدہ آٹے کی 2 روٹیاں پیش کیا کروں تاکہ تم اسے کھا کر عبادت پر قوت حاصل کر سکو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، ایسی باتیں چھوڑو، میں نے کئی سالوں سے کھانا نہیں کھایا، پتے کھا کر ہی گزارا کر رہا ہوں۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے میرے بھائی، اگر تم ہمارے کھانے کو قبول کر لوگے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی، تو ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ قبول کر لو تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ وہ نوجوان بولا، اچھا، اگر تم چاہتے ہو تو جاؤ، بغیر چھانے آٹے کی 2 روٹیاں لے آؤ اور سالن کی جگہ نمک لانا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر میں اس نوجوان کے پاس چلا آیا اور بغیر چھاٹے آٹے کی 2 روٹیاں پکوائی، اس پر نمک رکھا اور واپس اسی جنگل کی طرف چل دیا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں غار کے قریب پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ میں نے دیکھا کہ خونخوار شیر غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دل میں کہا، ایسا نہ ہو کہ اس خونخوار درندے نے اس نوجوان کو مار ڈالا ہو۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ پھر میں ایک اونچی جگہ پر چڑھا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ وہ نوجوان صحیح سلامت ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے۔ میں نے بلند آواز سے اسے پکارا، اے میرے بھائی، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے آس پاس کے حالات سے بے خبر ہے؟ شاید عبادت الہی میں اتنا ڈوب جانے کی وجہ سے تجھے باہر کے حالات کی خبر نہیں۔ میری آواز سن کر اس نوجوان نے نماز میں تخفیف کی اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا،
اللہ کے ولی نے کہا، اے اللہ کے بندے، تم نے ایسی کیا چیز دیکھ لی جس کی وجہ سے تم اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ دیکھو، غار کے دہانے پر خونخوار شیر گھات لگائے بیٹھا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی حملہ کر دے گا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خدا کے بندے، اگر تو اس ذات سے ڈرتا ہے جس نے اس شیر کو پیدا کیا ہے تو یہ تیرے لیے بہت بہترین بات ہوگی۔ اللہ کے ولی نے شیر سے کہا، اگر تجھے بارگاہ خدا بندی سے حکم ملا ہے کہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچائے، پھر میں تجھے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور اگر تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ملا تو پھر مجھے تیرا کوئی خوف نہیں ہے۔ پھر تیری بہترین اسی میں ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، بنا وجہ میرے اور میرے بھائی کی ملاقات میں دیوار مت بن۔ ابھی اس نیک دل نوجوان نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ وہ شیر دہاڑنے لگا اور دم ہلاتا ہوا وہاں سے بھاگا، جیسے اسے اپنی کوئی شکار نظر آ گئی ہو کہ اے میرے دوست، جس چیز کی تو نے طلب کی تھی وہ حاضر ہے۔ اس نے روٹیاں لی اور انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر وہ رونے لگا۔ روتے روتے اسے ہچکیاں آنے لگی، پھر اس نے روٹیاں نیچے رکھ دی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے پاک پروردگار، میں تجھے تیرے عرش زمین کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ اگر تیری بارگاہ میں میرا کچھ مرتبہ مقام ہے اور میں تیری بارگاہ میں مردود نہیں بلکہ مقبول ہوں، تو اے میرے اللہ، مجھے اپنی قرب خاص میں بلا لے اور میری روح قبض فرما لے۔ ابھی اس نوجوان نے یہ دعا مکمل ہی کی تھی کہ فوراً اس کی بے قرار روح اس دنیاوی قید سے آزاد ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پرواز کر گئی۔